الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیں. ظاہر جسے پن لانا ہے نا اسی فالٹ ہے، اس جگہ پن تبدیل کر پھر بند ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. آپ کی شریعت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا ہے، اور آپ کی تعلیمات کی حفاظت کا سب سے پہلا طبقہ کہ جس نے ان کو محفوظ کیا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو تمام امت مسلمہ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے بزرگ ہستیاں ہیں. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پھر اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر ان کے حالات کی وجہ سے سبقت اور فوقیت دی ہے، جسے قرآن پاک میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے. حضرات صحابہ اکرام میں سب سے بلند مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور انہی کے کچھ حالات گزشتہ جمعوں میں عرض کیے گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں اللہ کے نبی نے انہیں حج کا امیر بنا کر بھیجا. حج کا حکم تو 8 ہجری میں ہو گیا تھا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو حج کا امیر بنا کر بھی بھیجا. لیکن اس زمانے میں حج بہت زیادہ مخلوط تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ اکثر ننگے طواف کعبہ کرتے تھے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 صحابہ کے ساتھ امیر بنا کر بھیجا. راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ابھی اندھیرا تھا کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی آواز آئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز کو، اس اونٹنی کے بلبلانے کی آواز کو پہچان لیا اور دیکھا تو اس اونٹنی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بطور علامت دے کر بھیجا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا کسی کو اپنا قاصد بنا کر، اپنا پیغام لے جانے والا بنا کر بھیجتا تھا، تو اپنی کوئی خاص چیز کہ جو لوگوں میں معروف ہو، پہچانی جاتی ہو، اسے بطور علامت کی دی جاتی تھی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ واقعتاً انہی کے قاصد ہیں اور انہی کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغامبر بنا کر، پیغام دے کر بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ تو پتہ چل گیا آپ کی اونٹنی کو دیکھ کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مقصد کے تحت انہیں بھیجا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں مامور بن کر آیا ہوں، البتہ کچھ معاہدے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کے بعض قبائل کے ساتھ تھے اور وہ اہل مکہ نے خود ہی توڑ دیے تھے، جس کے نتیجے میں فتح مکہ کا واقعہ ہو چکا تھا، لیکن ان میں سے بعض قبائل جو اس معاہدہ شکنی میں شامل نہیں تھے، ان کے معاہدوں کی صورت کیا ہے اور آئندہ مشرکین کے لیے معاہدوں کے احکامات کیا ہیں، اور مشرکین کے لیے مسجد حرام اور حرم، حدود حرم، اس کے اعتبار سے آئندہ کے احکامات کیا ہیں، وہ اللہ نے سورہ برات میں نازل فرمائے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدوں کے متعلق اعلان کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ بھی اس زمانے میں ایک دستور تھا، اگر کسی دو بڑے قبیلوں، دو بڑے خاندانوں یا دو بڑے گروہوں کے درمیان میں معاہدہ ہوتا تو اس معاہدے کے ختم یا اس معاہدے کی تجدید کے لیے یا تو وہ سردار خود آتا یا اپنے خاندان کے کسی آدمی کو بھیجتا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ باوجود چاہت کے اس حج میں اس لیے تشریف نہیں لے گئے کہ آپ نے فرمایا کہ مشرکین ننگا طواف کرتے ہیں، اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کوئی نہ کوئی مشرک لوگ طواف کعبہ کے لیے، حج کے لیے آئیں گے اور ننگا طواف کریں گے۔ تو نبی کی نبوت کے شان کے خلاف ہے یہ بات کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف، جبکہ نبی کو حج کا حکم دے دیا گیا، مکہ فتح ہو چکا ہے، پھر بھی ننگا طواف ہو۔ اب یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ حج کا سیزن شروع ہونے کے بعد حاجیوں کو، اگرچہ وہ مشرک ہے، کہ انہیں بیت اللہ آنے سے روکا جائے اور انہیں طواف کرنے سے، حج کرنے سے روکا جائے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اپنا جانا موقوف فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امیر بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان معاہدوں کے اعلان کے لیے بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک جماعت مقرر فرمائی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منی میں، عرفات میں، مکہ میں، جہاں جہاں حجاج کے خیمے لگا کرتے تھے وہاں پہ بھیجا، اور ان لوگوں نے بآواز بلند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکوں کے، یعنی مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جو معاہدے تھے ان میں سے جو عہد شکنی کرنے کی وجہ سے معاہدہ ختم کر چکے، ان کے معاہدے کے ختم اور آئندہ معاہدہ باقی نہ رہنے کا، اور جن کے معاہدے کی مدت باقی ہے تو وہ مدت کے پورا کرنے کا، اور اسی طرح اس بات کا کہ آئندہ مسجد حرام میں بیت اللہ کا طواف آئندہ ننگے کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور آئندہ کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان باتوں کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو یوں یہ حجۃ الوداع سے پہلا سال ہے، حجۃ الوداع 10ویں سال میں ہوا، تو اس سے پہلے جو یہ حج ہوا ہے، اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنایا، اپنی طرف سے پیغام دینے والا بنایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس معاملے میں ایک جماعت کے ساتھ مدد فرمائی، اور ایام حج میں 8 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے اور 12 ذی الحج، ان تمام ایام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مشرکین مکہ کے ہاں بھی اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ ایک آدمی امیر حج ہوا کرتا تھا، تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انتہائی گرمی کا موسم تھا اور مدینہ منورہ میں پھل پک رہے تھے، اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی طرف نکلنے کا ارادہ فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ نے فتح مکہ کا ارادہ کیا تو فتح مکہ کے لیے نکلنے کی تیاری شروع فرما دی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا، آپ نے اس کو بہت پوشیدہ رکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ توشہ تیار کر رہی ہیں، سامان سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کر رہی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ سفر کا ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ اس بات میں کیا کہ ہاں، کہ کس طرف جائیں گے؟ خاموش رہی۔ تو کہا کہ کیا جہاد کے لیے، کیا لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے ہاں سے اشارہ کیا، سر ہلایا۔
اور پھر پوچھا کہ کہاں کس طرف نکلیں گے، روم کی طرف، فارس کی طرف، مکہ کی طرف؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مکہ کی طرف اللہ پاک نے حکم فرمایا مکہ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ مکہ والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، وہ واقعہ اور ہے۔ تو اسی طرح تبوک کا جو موقع تھا وہ موقع واحد تھا سفر کا اور جہاد کا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے پہلے اعلان فرما دیا کہ ہمارا ارادہ تبوک کی طرف جانے کا ہے، اور غربت بہت زیادہ تھی، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنگدستی تھی بہت زیادہ، تو آپ نے پھر ترغیب دی کہ جہاد کے سفر کے لیے اپنا مال پیش کرو، جان سے پہلے اپنا مال پیش کرو۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ سوچا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کبھی میں مقابلے میں جیت سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے، اس لیے کہ میرے پاس اس وقت مال زیادہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت، تو میں مال لے کے آؤں گا، اور یہ مقابلہ حسد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مقابلہ رش کی وجہ سے ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ جنت والوں کے احوال کو بیان کرتے ہیں، ان کے اخلاق اور اوصاف کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں جا کے کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ مقابلہ کرنے والوں کو، سبقت کرنے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو، ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے والوں کو ان چیزوں کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا، وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بچے، چھوٹے بچے بچیاں وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے کہ تمہارے والد گھر میں ان کا انتقال ہوا، ہمارے والد اللہ کے راستے میں جہاد میں ان کا انتقال ہوا، ہمارے والد شہید ہوئے، ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے، یعنی اس بات پہ بھی فخر ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 1/3 لشکر کا سارا بوجھ اپنے ذمہ لے لیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سامان سمیٹا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی مالیت تقریباً 4000 درہم تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیش کیا وہ اس سے زیادہ تھا، تو گویا کہ وہ 4000 درہم سے بھی زیادہ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کوئی آدمی سامان لے کے آتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لائے ہو، یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لائے ہو، بھائی کتنے پیسے دے رہے ہیں آپ کتنے پیسے دینا چاہتے ہیں، کہ کتنا دے رہے ہو۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کے حالات کو جانتے ہیں، تو آپ نے موقع کا سوال بدل دیا، یہ سوال نہیں کیا کتنے لائے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لائے ہو، بلکہ ان سے پوچھا یہ کہ کتنا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے گھر کے سارے سامان میں سے آدھا کیا، آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنا چھوڑ کر آئے ہو، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ سمیٹ کے لے آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا جواب میں فرق ہے اتنا درجے میں فرق ہے، جتنا جواب میں فرق ہے اتنا درجے میں فرق ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شان عطا فرمائی تھی، اور کیوں نہ عطا فرمائی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکلے ہیں گھر سے یہ ارادہ کر کے کہ آج اس تلوار سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کروں گا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ان کی بچپن کے زمانے سے ہے، جوانی کے زمانے کی ہے، نبوت ملی، اللہ کے نبی نے ڈرتے ڈرتے تذکرہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا چو چرا فوراً ایمان لے آئے، تو فرق تو ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت دفعہ مقابلہ کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی نیکی میں آگے بڑھنے کا ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے۔ اب غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لکھے، یعنی ان کی باقاعدہ گروپ بندی کی گئی، نام لکھے گئے، ایک ایک سواری پر 10-10 آدمیوں کو مقرر کیا گیا، اور پھر لشکر کے بھی حصے کر کے ان کے الگ الگ نام، یعنی بڑا مرتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا، اور اس میں آپ نے اپنی ماتحتی میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنا سیکنڈ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے ہوئے سارے لشکر کی امارت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 2 3 نہیں بہت سارے مواقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ساتھ اپنی ماتحتی میں، یعنی یوں سمجھیے کہ اپنا نائب بنا کے سفر میں، حضر میں، بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مشوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ معروف ہے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں، کہ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور قیدیوں کے متعلق حضرت ابوبکر کی رائے اور دوسرے صحابہ کی رائے اور، لیکن آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مزاج اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج میں اتنی اہم آہنگی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں رائے جو صائب تھی، جو اللہ کے ہاں، یعنی جو رائے اللہ کے ہاں مطلب محبوب تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملہم کہا جاتا ہے کہ ان کی رائے الہامی ہوا کرتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت سارے مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے رائے دی، اللہ نے ان کی رائے کے بعد قرآن پاک ان کی رائے کے مطابق نازل فرمایا۔ تو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی دیکھیے جزوی فضائل حضرات صحابہ اکرام میں سے بہت سو کو دیگر کو بھی حاصل ہیں، لیکن مجموعی طور پر فضیلت سب سے زیادہ وہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھی ہے۔ اور اسی طرح پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، جس میں آپ جس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود حرم میں اور بیت اللہ کے ارد گرد ننگا طواف یہ سب کچھ ختم فرما آئے تھے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو اس حج میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف یہ کہ ساتھ رکھا، بلکہ آپ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت اتنی زیادہ تھی کہ ہر موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں حضرات کا سامان ایک ہی اونٹ پر لادا جاتا تھا، اور ان دونوں کے خیمے قریب قریب لگائے جاتے تھے، اور اپنے معاملات میں اور اپنی چیزوں میں اور یعنی سب چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی لیے بیسیوں مواقع ایسے ہیں کہ جن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے احکامات کو میرے سے سیکھو اور میرے بعد ابوبکر سے سیکھو، دین کو، اسلام کو، شریعت کو، اللہ کی مرضی کو میرے سے سیکھو، اور میرے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، ان سے پوچھو، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنی ظاہر اور باہر تھی، اتنی واضح تھی کہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس فضیلت کے اور اس ترتیب کے قائل تھے، انہیں بھی معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کا مقام اور درجہ ہے مسلمانوں میں اور کسی کا نمبر آتا ہے سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسا کہ غزوہ احد میں جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں، آپ نے خاموشی کا اشارہ کیا، تو انہوں نے اس کے بعد فوراً پوچھا کیا ابو قحافہ کے بیٹے زندہ ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خاموشی کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا ابن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اشارہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امت کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں اور جو سارے مسلمانوں کے سردار بننے والے ہیں اور ساروں کے اوپر جن کو فضیلت اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے اسفار میں کو ساتھ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر ہوتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھتے، الا یہ کہ کسی ایسے موقع پر روانہ کرتے کہ جہاں آپ کی وہ نیابت کرتے ہوئے جائیں، آپ کے نائب بن کر جائیں۔
تو میرے محترم دوستو، اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک خاص شان اور ایک خاص تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عطا فرمایا ہے۔ اور جمعہ کے خطبہ میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، ترجمہ اس کا اکثر لوگوں کو چونکہ عربی سے ناواقفیت ہے معلوم نہیں ہے، تو اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اللہ کا مطلب یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو اور ان کے نقائص یا ان کے عیوب یا ان کی کمیاں یا ان کے متعلق ایسی بات جو مناسب نہ ہو، جیسے آدمی اپنے والدین کے متعلق، آدمی اپنے والدین میں بسا اوقات کسی خامی کو دیکھتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ کوئی آدمی دوسرا بھی تذکرہ کرے تو اسے برا لگتا ہے اور لگنا چاہیے کہ ان کا حق ہے۔ تو اسی طرح جیسے اللہ کے نبی کا حق تو سب سے زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے میرے بارے میں ڈرتے ہو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ جس آدمی کو اللہ سے محبت ہوگی، آقا نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہر چیز سے محبت کا ہونا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ آدمی کو محبت ہوگی، جب رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کے صحابہ کہ جن کی رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی توقیر کرتے ہیں اور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محترم بتاتے ہیں، قابل احترام اور عظمت بتاتے ہیں، تو ان سے محبت ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو حضرات صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو وہ حقیقت میں میری ذات سے بغض رکھتا ہے، اسی وجہ سے وہ حضرات صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے اور ہمیں صدق دل سے حضرات صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کی ہے اور ان کو دین سکھایا ہے۔ اب ان میں سے جو بھی جس سے بھی دین سیکھے گا، جس کی بھی اتباع کرے گا، جس کے بھی پیچھے چلے گا، آپ نے فرمایا اہتدیتم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے، سیدھا راستہ پالو گے، جنت کا راستہ پالو گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور اہل بیت سے، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے، ان سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا مطالبہ ہے اور یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ یعنی محبت کا ہونا یہ ایمان کا پتہ دیتا ہے اور محبت کی کمی یہ ایمان کی کمی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے آدمی کے جسم کی تپش بخار پر دلالت کرتی ہے، جیسے آدمی کے اندر خون کی گردش کا تیز ہو جانا اس کے اندر بہت سارے امراض کے بڑھ جانے کے اوپر دلالت کرتا ہے، ایسے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کی کمی یہ آدمی کے ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے اور حقیقی معنی میں حضرات صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔